حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مدفون مردے کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو، اور وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست اور آشنا کی طرف سے دعائے مغفرت اور رحمت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی طرف سے اس کو تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس تحفے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز سمجھتا ہے، اور دنیا میں رہنے اور بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے، اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں نہ صرف ایک حقیقت کی اطلاع دی ہے بلکہ میت کے ورثاء کو ترغیب بھی دی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہا کریں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ یہ زندوں کا استغفار کرنا اور یہ دعائیں کرنا بے شک یہ میت تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ اعمال میت کو ملا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ جس طرح سے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، اور سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی مدد کروں۔ یقیناً جو آدمی اس کی مدد کر لیتا ہے اس کی مدد سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جس طرح سے اس ڈوبنے والے آدمی کی تم دنیا میں مدد کرتے ہو اور اسے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح سے مردے کے لیے جب تم استغفار کرو گے، اعمال کا ذخیرہ بھیجو گے تو مردے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ شرط اپنی جگہ پر ہے کہ وہ مردہ صاحب ایمان ہو۔ اگر وہ بغیر ایمان کے کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہوا تو پھر آپ کا استغفار اور آپ کا دعا کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کا میت وہ مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں اس کی موت آئی ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندوں کی طرف سے جو مردوں کو اعمال پہنچتے ہیں ان اعمال کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور بہت بڑا اجر ان اعمال سے ملا کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندوں کی طرف سے مردوں کو جانے والا سب سے محترم اور بہترین ہدیہ وہ استغفار ہے۔ استغفار اس حدیث میں بتایا، اس کے علاوہ اور بھی ہدایہ بتائے گئے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے میت کے لیے استغفار کریں، یہ بھی ایک ہدیہ ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں، یہ بھی ایک ہدیہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے میت کے لیے کوئی مال خرچ کر کے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کے لیے کوئی عمل کریں، یہ بھی اس کے لیے ہدیہ اور عطیہ ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال پہنچتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس مضمون کو اس طرح سے واضح فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ سبحانہ وتعالی لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کا درجہ جنت میں جب بڑھاتا ہے تو وہ نیک بندہ اللہ پاک سے یہ پوچھتا ہے، انا لی ہذہ، اے میرے پروردگار یہ مقام مجھے کیوں ملا ہے؟ فیقول، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتا ہے، بے استغفار ولدک لک، آپ کے بیٹے نے جو آپ کے لیے استغفار کیا، آپ کے عزیز نے جو آپ کے لیے نیک عمل کیا،
آپ کے پڑوسی نے، آپ کے جاننے والے نے جو آپ کے لیے عمل کیا، اس عمل کی وجہ سے آپ کا مقام بلند ہوا ہے اور آپ کے درجے میں اضافہ ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندوں کی جانب سے مردوں کو اعمال پہنچتے ہیں۔ عرض کیا 3 اعمال زیادہ تر احادیث میں آئے ہیں: تلاوت قرآن، انفاق اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اور کثرت سے استغفار کرنا۔ لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، یہ تینوں کے تینوں اعمال میت کے لیے جب مفید ہوں گے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ میت صاحب ایمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا، عمل کرنے والا سنت کے مطابق عمل کرے۔ اگر میت اہل ایمان میں سے نہیں ہے پھر بھی عمل نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر پڑھنے والا سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو پھر بھی یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کسی بدعت کا ارتکاب نہ کیا جائے بلکہ سنت کے مطابق اعمال کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔